السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 20ویں حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگا یہ تو وہی ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر یکدم آگے آ گئے، اس بھیڑ میں گھس گئے، کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا تو کسی کو دھکا دیا۔ وہ ان لوگوں کو آپ سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی، پتہ چلا کہ خیریت سے ہیں تو اپنی تکلیف کو بھول گئے۔ شوال 10 نوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبد علیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ دینے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا؟ استغفر اللہ۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ استغفر اللہ۔ آپ ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ جو قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ استغفر اللہ۔ آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، چاروں طرف پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی آپ نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے وہ پھر پتھر برسانے لگے۔ ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھے۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا اللہ تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت اچانک آپ نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہیں دیکھتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ کو پیش کیے۔ آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ۔ عداس نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کس علاقے کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ نے فرمایا
تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متی کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا اور بولا آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم جب میں نینوے سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متی کون تھے، اس لیے آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی عداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔ پھر عداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو اس کے ہاتھ اور پیر چھونے لگا؟ اس پر عداس بولا میرے آقا اس شخص سے بہتر انسان پوری زمین پر نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ ان عداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ کرن سالب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کیے نظر آئی۔ اس بدلی میں آپ کو جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا آپ اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگراں کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں رؤوف و رحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ طائف کے اسی سفر سے واپسی پر 9 جنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ نسبین کے رہنے والے تھے۔ یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پہلے وہ یہودی تھے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ ادھر 9 جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے، انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں کسی وقت حجون آئیں گے۔ حجون مکہ کے ایک قبرستان کا نام تھا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حجون پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا اس سے باہر مت نکلنا، اگر تم نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت کے دن تک تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا میرے آنے تک تم اسی جگہ رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہول محسوس ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بالکل سیاہ فام لوگ آئے۔ یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجوم کر کے ٹوٹے پڑ رہے تھے، یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹا دیں، لیکن پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ادھر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں یعنی جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ دور ہے، اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجئے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی، اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ طفیل بن عمرو دوسی ایک اونچے درجے کے شاعر تھے۔ یہ ایک مرتبہ مکہ آئے، ان کی آمد کی خبر سن کر قریش ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے طفیل بن عمرو دوسی سے کہا، آپ ہمارے درمیان ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ ہمارے درمیان اس شخص نے اپنا معاملہ بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس نے ہمارا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے، اس نے 2 سگے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی طرف سے بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس لیے اب آپ نہ تو اس سے کوئی بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ انہوں نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، نہ میں محمد کی کوئی بات سنوں گا اور نہ ان سے کوئی بات کروں گا۔ دوسرے دن طفیل بن عمرو دوسی کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ کہیں ان کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ کلام ان کے کانوں میں پڑ جائے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگے، میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں، اس لیے ان صاحب کی بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کر لوں گا، اور بری بات کہیں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا ایسا کہا ہے، اسی لیے میں آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا تھا، مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ قرآن سن کر طفیل بن عمرو دوسی بول اٹھے، اللہ کی قسم، میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم میں اونچی حیثیت کا مالک ہوں، وہ سب میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، میں واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس قافلے کھڑے نظر آئے۔ عین اسی وقت ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کے مانند ایک نور پیدا ہو گیا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا۔ رات بھی اندھیری تھی۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے، مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی ہے۔ چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا۔ اب ان کا کوڑا کسی قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو ذی النور کہا جانے لگا، یعنی نور والے۔ وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان سے کہا، آپ میرے پاس نہ آئیں، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا۔ یہ سن کر ان کے والد نے پوچھا، کیوں بیٹے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے والد بول اٹھے، بیٹے، جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ تب طفیل بن عمرو دوسی نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا، وہ لوگ بگڑ گئے۔ تو دوستو، آج کا ٹاپک یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو دوست کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے وہ ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔